اولو، اب لکھ لیں یا اولو یا اولو یا آخرو یا آخرو یا واحدو، یا واحدو. یہ تین آپ کی بیٹی کے اسم ہیں ایک تاریخ کے حوالے سے. اور ساتھ آپ نے 2 رکعت نماز نفل آپ کی بیٹی پڑھے. 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد اول آخر 11 دفعہ درود پاک، 3 دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی جو سورہ مریم اس کی تلاوت کیا کرے. اگر ٹائم ملے جی تو قرآن پاک کی سورہ نور بھی پڑھا کریں. سورہ مریم، جی سورہ نور. سورہ نور صبح کے وقت فجر کے بعد اور سورہ مریم رات نوافل کے ساتھ، ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے اپنا سر. صدقہ دے. جی صدقہ میں کیا ہے؟ صدقے میں آپ کوئی پیسے سرانے رکھ کے سائڈ ٹیبل پہ رکھ کے وہ کسی غریب نادار کو دے سکتے ہیں. پاکستان اگر آپ کے جاننے والے ہیں اس کی کوئی چیز خرید لے، خرید کے وہ اس غریب کو دے سکتے ہیں. آپ کی بیٹی کا صدقہ جو ہے وہ امریکہ میں رہتی ہیں؟ جی امریکہ میں. ہاں، ان کا صدقہ جو ہے وہ $13 جو ہیں ہفتے کے ان کے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے. جی سر. اور 2 ہفتے وہ صدقہ کریں 2 اور اس طرح $26 بنتے ہیں. اس کی کچھ چیزیں خرید کے غریب میں دے دیں. جب وہ پیسے اکٹھے کر کے جب دیں تو وہ پاکستان میں کسی محلے دار میں کسی غریب جو بھی آپ کا جاننے والا نادار مفلس ہو اور غریب ہو اس کو آپ ان کی کچھ چیزیں خرید کے دے سکتے ہیں، کپڑے خرید کے دے سکتے ہیں، کوئی خوراک دے کے خرید کے دے سکتے ہیں، یا پیسے بھی ویسے دے سکتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں خرید کے دیں تو یہ آپ پر بھی ثواب ہے اور بتانے والے پر بھی ثواب ہے اور یہ اجر ہے، اور یہ اجر عظیم ہے کسی غریب نادار کی مدد کرنا، ٹھیک ہے. بہت اور بہتر سر. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو بیٹی ہے اس کے اگلے جو 2000 یہ جو 12-23 مئی کے بعد اس کے فائنانس کے مسئلے جو ہیں حل ہونا شروع ہوں گے. اور حل ہوتے ہوتے یہ ذائچے کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ اکتوبر تک بہت زیادہ سیٹلمنٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے. بہت. ہاں جی کوئی اور سوال پوچھنا چاہیں گے؟ جی میرا سوال یہ کہ جو گھر کے بارے میں نا اس کے بارے میں معلوم کرنا ہے دوبارہ، کیونکہ وہ اس کو کچھ چیزیں نظر آتی ہیں وہاں پہ. اچھا، ہاں جی. گھر میں ہاں، کچھ وہ نظر آتا ہے؟ یہ جو جب آپ کی بیٹی پانی پڑے گی تو پانی گھر میں چھڑکے. یہ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو ہڈن ویلیوز جو ہیں اسپرچول ویوز جو ہیں وہ نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ ہڈن چھپی ہوئی جو لہریں ہوتی ہیں جو فضا میں چلتی ہیں یہ انویزیبل ہوتی ہیں، ہر انسان ان کو دیکھ نہیں سکتا. بعض لوگوں کو خواب میں آتی ہیں، یہ اشکال کی صورت میں مختلف شکلوں کی صورت میں یہ لہریں آتی ہیں. جانوروں کی شکلوں میں بھی آتی ہیں، انسانوں کی شکلوں میں بھی آتی ہیں، اور مختلف قسم کے بت نما شکلیں یہ ہوتی ہیں، مختلف ڈراؤنی شکلیں بھی ہوتی ہیں، اور عجیب و غریب قسم کی شکلیں یہ بدلتی بھی ہیں. یہ ایکچولی وہ لوگ روحانی طور پر بیمار ہوتے ہیں، ان کی روحانیت کمزور ہوتی ہے، ویک ہوتی ہے. بعض لوگوں کو جاگتے میں نظر آ جاتی ہے، بعض لوگوں کو بند آنکھوں میں نظر آتا ہے، بعض لوگوں کو کانوں میں آوازیں آتی ہیں. ایک کالر ابھی میرے پروگرام میں چند دن پہلے یہ کالر تھی، وہ کہہ رہی تھی میرے کان میں آواز آتی ہے ہر وقت اذان کی. تو یہ بھی ایک اسپرچول ویو ہوتی ہے، روحانی قوتیں ہوتی ہیں جو انسان کے دماغ پر اثر کرتی ہیں. بعض کے دماغ میں بات آتی ہے، دماغ برین کام کرتا ہے بعض لوگوں کا، ان کو نہ آنکھوں میں نظر آتا ہے، نہ بند آنکھوں میں نظر آتا ہے، نہ ان کو خواب آتا ہے. وہ اس چیز کو مانتے نہیں ہیں کیونکہ ان کو نظر نہیں آتا. اور جس کو نظر آتا ہے وہ مجبور ہوتا ہے بتانے کے لیے کہ مجھے تو نظر آ رہا ہے، اور جس کو نظر نہیں آتا وہ کہتا ہے کہ یہ سارا جھوٹ ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے. لیکن یہ اس کی اپنی جگہ پر وہ سچا ہے کیونکہ اس کو نظر نہیں آتا، نہ اس کو خواب آتا ہے، نہ اس کو ظاہری آنکھ میں نظر آتا، نہ بند میں، نہ آواز. وہ کیسے تسلیم کرے گا؟ لیکن جس شخص کو نظر آتا ہے، جس شخص کو خواب آتے ہیں، برے خواب آتے ہیں، اچھے خواب آتے ہیں، بعض لوگ ایسے نیک ہوتے ہیں روحانی طور پر، ان کے ساتھ ایسی روحانی قوت ہوتی ہے، ایسی کیفیت ہوتی ہے، ان کو بڑے بڑے بزرگوں کی زیارتیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی درگاہوں کی زیارتیں ہوتی ہیں. بلکہ روحانی طور پر بعض ایسی مرد و خواتین روحانی ہوتی ہیں، اتنی عبادت گزار ہوتی ہیں، ان کو علم خواب میں ملتا ہے. یعنی خواب کی حالت میں اللہ تعالیٰ ان کو قرآنی وظائف ملتے ہیں، قرآنی اوراد ملتے ہیں، وظائف ملتے ہیں، ذکر ملتے ہیں، قرآنی آیات ملتی ہیں. وہ بالکل صحیح ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. وہ خوش قسمت خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو آقا کی زیارت ہوتی ہے. لیکن بعض ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ آنکھیں بند کرنے سے دیکھتے ہیں
زیارت کرتے ہیں، یہ نیک لوگ ہوتے ہیں. ان کے ایکچولی ان ایسے لوگوں کے ساتھ پیدائشی کچھ روحانی قوتیں ہوتی ہیں. یہ پیدائشی بات ہوتی ہے، یہ کسی کی پیدا کردہ نہیں ہوتی، یہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ چاہے اپنے حال کا محرم کسی کو جتنا مرضی بنا دے، اللہ چاہے جس کو جتنا مرضی علم دے دے. یہ اللہ کی شان ہے. اللہ کسی کو بہت زیادہ ادراک دیتا ہے، کسی کو بالکل ادراک. یہ اللہ کی شان ہے. کچھ کو نہیں نظر آتا وہ تسلیم نہیں کرتے. لہٰذا روحانیت ہر انسان میں ہوتی ہے. ایوری پرسن ہیز اے اسپرچل پاور. چونکہ یہ انویزیبل ہوتی ہیں، نظر نہیں آتی، اس لیے کوئی بھی انسان روحانیت کی مکمل تعریف نہیں کر سکتا. اور یہ تعریف وہی کر سکتا ہے جو روحانی ادراک رکھتا ہے، روحانی فہم رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے، جس کے اندر اللہ نے قوت مدرکہ دی ہوتی ہے، ادراک کی قوت جس کے پاس ہوتی ہے. ادراک کئی قسموں کا ہوتا ہے، جیسے میں نے بتایا، آنکھوں کا ادراک ہے، کھلی آنکھوں کا ادراک ہے، بند آنکھوں کا ادراک ہے، کانوں میں آواز آنے کا ادراک ہے، خواب آنے کا ادراک ہے، دماغ میں بات آنے کا ادراک ہے. بعض لوگوں کے بعض جسم کے حصے جو پھڑکتے ہیں، اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں مسل کا پھڑکنا، آنکھ کا پھڑکنا، یہ ایسی اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی. لوگ وہم میں پڑے رہتے ہیں کہ جی ہماری دائیں آنکھ پھڑک رہی ہے، بائیں آنکھ پھڑک رہی ہے. یہ مسل بلڈ سرکولیشن ہوتی ہے، اس کے حساب سے یہ انسان کے مسلز پھڑکتے ہیں. ان میں کوئی ایسی علامت نہیں پائی جاتی. بہت ساری خواتین مجھ سے یہ پوچھتی ہیں کہ ہماری دائیں آنکھ پھڑک رہی ہے، ہماری بائیں آنکھ پھڑک رہی ہے. تو یہ علامات ہوتی ہیں، یہ پرانے لوگوں کی باتیں ہیں جو روایتاً چلی آ رہی ہیں، لیکن اس کا اسلام میں، اس کا دین میں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. حقیقت سے کیا تعلق ہے، اسلام میں کیا تعلق ہے اور مذہب میں کیا تعلق ہے؟ خواب، سچا جھوٹا خواب ہوتا ہے. آنکھوں میں بند آنکھوں میں نظر آنا سچ بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ بھی ہو سکتا ہے. کیوں کہ انسان کی بنیاد جو ہے، انبیاء علیہ السلام جو ہوتے ہیں وہ پاک لوگ ہوتے ہیں، باقی انسانوں کا علم جو ہے وہ الہامی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہیلو جی سر، ماشاءاللہ آپ نے بڑے ہمت اور حوصلے سے میری، میں باقاعدہ ان کے ساتھ جھگڑا بھی کرتی ہے، لیکن اس کی آواز بند ہو جاتی ہے، جی جی آواز نہیں نکلتی. ہاں نہیں، میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ جو آپ نے بڑے حوصلے اور ہمت سے میری بات سنی، اور جس کا میں بے حد مشکور بھی ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ کی یہ جو بیٹی جو ہے نا، اس کا مسئلہ انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گا. ہیلو گھر میں، جی سر میں سن رہا ہوں، بڑے غور سے سن رہا ہوں، اور میری بیٹی بھی سن رہی ہے، کیونکہ وہ انٹرنیٹ میں میں نے اس کو آپ کے ٹی وی کے سامنے رکھا، وہ بھی سن رہی ہے، دیکھ بھی رہی ہے آپ کو. چلے، اس کو روحانی طور پر بہت ساری باتیں سننے کو ملی ہیں، اور یہ روحانیت کی گفتگو ہے. اور اسٹرالوجی کے مطابق، نمرالوجی کے مطابق، روحانیت کے مطابق میں نے اپنی پوری طرح سے کوشش کی ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے واقفیت دی جائے، اویئرنیس دی جائے. ٹھیک ہے جی سر. اور کچھ اب میرے لائق ہو جی خدمت بابا آپ جی، پوچھنا کیا ہے، یہ گھر اس میں رہے یا اس گھر کو چینج کر لے؟ ہاں، میرا خیال ہے کہ یہ 1 اور 4 کی آپس میں اتنی اچھی کمپیٹیبلٹی نہیں ہے. یہ جب سے اس گھر میں آئی ہے اسی وقت سے، میں یہ نہیں کہتا کہ گھر اچھا نہیں ہے. کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے اچھی یا بری، اس کا معیار انسان کی سوچ کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بعض گھروں میں پوزیسڈ جگہ ہوتی ہیں، بعض جگہ بھی پوزیسڈ ہوتی ہیں. یہ جو روحانیت ہے نا، روحانیت بہت براڈ ٹرم ہے. اس کو سمجھنے کے لیے انسان کو بڑا دماغ چاہیے، برین چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ روحانیت اچھی بری ہر جگہ، ہر انسان کے ساتھ ہوتی ہے، اچھی یا بری. ٹھیک ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آپ یہ ورد کرے آپ کی بیٹی، ٹھیک ہے، 15 دن تک. 15 دن کے بعد پھر مجھ سے بات کریں. اچھا بابا جی، ایک بات اور ہے، ان کے بچوں کے بارے میں ذرا بتائیں گے کہ وہ اس کے ساتھ کیسے ہیں اور کیسے رہیں گے. اچھا پلیز بچوں کی ڈیٹ آف برتھ بتا دیں. بچوں کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے سر؟ پہلے بچے کی پہلے بتائیں. اس کی ہے جولائی 21 جولائی. اوکے، 21 جولائی 87. اوکے. اور دوسرے بچے کی 88. اچھا، تو ان کے بارے میں کیا پوچھنا چاہیں گے؟ 21 جولائی 88. اچھا، پوچھنا کیا چاہیں گے؟ اس کے فیوچر پوچھنا چاہتے ہیں، ایجوکیشن کے بارے میں. اچھا 88. جی سر. ان کے فیوچر کے بارے میں آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ مطلب ایجوکیشن کے بارے میں. جی، تعلیم کے بارے میں. اوکے، تعلیم کے بارے میں. جی جی بابا صاحب. جی جناب. یہ بڑا نواسا ہے جی میرا. اچھا، بڑا نواسا ہے، ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی، تندرستی دی اور صاحب اولاد کیا.
اور بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب کی. ٹھیک ہے جی سر.